محترم جناب سعد عبدالرزاق صاحب کراچی، السلام علیکم۔ آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کا سوال ہے کشف کے معنی کیا ہے؟ اصل میں کشف کے معنی جاننے کے ہیں یا ظاہر کے ہیں۔ جیسے یہ کہا جائے کہ روپٹے میں سے کسی کے بال منکشف ہو رہے ہیں، یعنی نظر آ رہے ہیں۔ اور فقہ کی اصطلاح میں یا صوفیوں کی اصطلاح میں کشف کے معنی ہے اس کے دل کے حال کو جان لینا، یعنی جو آدمی کے اندر ہے اس کے سامنے والا جو ہے اس پر اس کے حال کا اظہار ہو گیا۔ جیسے بزرگان دین عموماً دل کی بات جان لیتے، ہم کہتے ہیں کہ اس بزرگ کو کشف ہو گیا۔ کشف کے معنی جاننے کے، اظہار کے اور نظر آنے کے ہیں۔ دوسرا آپ نے پوچھا کیا یا رسول اللہ کہنا جائز ہے؟ اگرچہ مضمون بہت طویل ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جائز۔ سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور ممات میں کوئی فرق نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب زندگی میں یا رسول اللہ کہنا جائز تھا تو بعد وصال کی بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑا ثبوت تو محترم سعد عبدالرزاق صاحب یہ ہے کہ ابن ماجہ شریف صلاۃ الحاجہ، یہ باب آپ نکالی، اس میں حضرت عثمان ابن حنیف سے یہ حدیث موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا صاحب حاضر ہوئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میرے لیے بینائی کے لیے دعا فرما دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان نابینا صحابی کو ایک دعا تعلیم فرمائی کہ جو ابن ماجہ شریف باب صلاۃ الحاجہ میں یہ حدیث موجود۔ حضور علیہ السلام نے نابینا کو جب دعا تعلیم فرمائے تو اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انی اسألک اتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمت یا محمد انی قد توجہت بک۔ اب دیکھیے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تیری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے ذریعے سے، اس کے بعد میں ہے کہ اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نابینا کو دعا تعلیم فرما کر حضور کا یہ کہنا کہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی، تو اب اس میں حضور نے تو خود گویا آپ نے تعلیم فرمایا کہ تم یہ کہہ کر کے دعا مانگو۔ اگر یا رسول اللہ کہنا جائز نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام لفظ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی یہ کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم نہیں فرماتے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے ہم اور آپ جو التحیات پڑھتے، مشکاۃ شریف میں پورا باب ہے، اور التحیات حضور نے یوں تعلیم فرمائی: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ یہ کیا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی یا نبی میں یا ایھا النبی میں تو کوئی فرق نہیں، اسی طرح یا رسول اللہ کہنا جائز ہے۔ ہم اور آپ سب نماز میں السلام علیک ایھا النبی پڑھتے ہیں یا نہیں؟ یقیناً پڑھتے ہیں، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک التحیات میں السلام علیک ایھا النبی پڑھنا یہ واجب ہے، پورے اس کے کلمات بھی واجب ہیں اور یہ کلمہ بھی واجب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر یہ کہنا ناجائز ہو تو ساری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ گویا نماز میں یہی کلمہ پڑھتے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے کہ فقہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، جیسے عالمگیری جلد اول کتاب الحج آداب زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جملہ موجود ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار پر انور پر جائے تو صاحب عالمگیری کہتے ہیں پھر کیا کرے وہ، ثم یقول السلام علیک یا نبی۔ اب دیکھیے یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر السلام علیک یا نبی یہ پڑھنا چاہیے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام، اور اس کے بعد میں صاحب عالمگیری کہتے ہیں یقول السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یوں بھی پڑھے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان پر بھی اس طریقے سے سلام پڑھے۔ اور اسی طرح آپ جانتے ہیں صاحب قصید بردہ شریف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نہیں بلکہ کئی سو برس کے بعد پیدا ہوئے،
اور انہوں نے اپنے قصیدے بردہ شریف میں بھی یہ کہہ کر حضور کو یاد کیا ہے نہیں، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سوا کا اندہ حلول الحادث عممی، اے بہترین مخلوق آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے کہ میں مصیبت عامہ کے وقت جس کی پناہ لوں۔ تو دیکھیے یا اکرم الخلق، حضور علیہ السلام کو علامہ شرف الدین بوصیری نے حضور کے کئی سو برس کے بعد یا اکرم الخلق کہہ کر کے یاد کیا یا نہیں؟ یقیناً یاد کیا۔ اسی طریقے سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا قصیدہ بڑا مشہور ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں، یا رحمت للعالمین ادریک لی زین العابدین، یعنی اے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم زین العابدین کی مدد کو پہنچے۔ اب دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ کا قصیدہ نعمان، آپ ملاحظہ فرمائیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے 80 برس کے بعد پیدا ہوئے، اور انہوں نے کیا قصیدے میں کہا، یا سید السادات جئتو کا قاصدن، یعنی اے پیشواؤں کے پیشوا میں دلی قصد سے آپ کے حضور آیا ہوں۔ اب مجھے بتائیے کیا یہ سارے حضرات جو تھے وہ مومن اور مسلمان نہ تھے؟ اب اٹھائیے آپ مسلم شریف دوسری جلد میں باب الہجرہ، باب حدیث ہجرہ، یعنی ہجرت کا حضور علیہ السلام کا باب ہے مسلم شریف میں، اور اس میں یہ حدیث آتی ہے جس کے راوی حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت برا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پاک پہنچے تو مدینہ پاک پہنچنے میں کیا ہوا، وہاں کی عورت اور مرد جو تھے وہ چھتوں پر چڑھ گئے، اور بچے اور غلام گلی کوچوں میں متفرق ہو گئے اور نعرے لگاتے پھر رہے تھے۔ وہ نعرے کیا لگا رہے تھے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، یا محمدو یا رسول اللہ، یا محمدو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نعرے حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان لگاتے تھے، کہ جو مسلم شریف میں موجود ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ کوئی شخص اگر یوں کہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ تو یہ بھی جائز ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ یہ ان لوگوں نے غلط فہمی پھیلائی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مر کر مٹی میں مل گئے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، لیکن تمام دنیا کو آپ ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو ملاحظہ فرما رہے ہوں، اس کے مشرق اور مغرب کو بھی ملاحظہ فرما رہے، عالم برزخ کو بھی ملاحظہ فرما رہے، جنت اور جہنم کو بھی ملاحظہ فرما رہے۔ اس لیے صاحب دلائل خیرات شریف نے یہ حدیث نقل کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر محبت سے درود پڑتا ہے تو میں اس درود کو خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں، جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اپنے قبر انور میں رہنے کے ہماری گفتگو کو، ہمارے درود کو سنتے ہیں، تو جب یا رسول اللہ کہیں گے تو یقیناً حضور علیہ السلام اس سے بھی سماعت فرماتے ہیں۔ تیسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ ضالین کو ظالین پڑھنا کیسا ہے، یعنی یہ کہ وہ کس آواز سے پڑھا جائے۔ اہل سنت جماعت کا مذہب یہ ہے کہ یہ جو ضاد ہے نا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں سوات اور دعات، یہ جو ضاد ہے اس کا مخرج جو ہے یہ دال سے ملتا ہوا ہے، نہ کہ زال سے۔ مثلا یہ آواز ہے، آپ ملاحظہ فرمائے ولضالین، یہ اس کا مخرج ہے، یہ دال سے مشابہ ہوگا، زال سے نہیں۔ جو زال سے مشابہ پڑھے معاذ اللہ کو یوں پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ایک اس تحقیق پر رسالہ ہے الجام الصاد عن سنن الضاد، اس میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ جو حنفیوں کے بہت بڑے امام، ان سے یہ نقل کیا گیا کہ جو جان کر کے غیر المغضوب کو غیر المغضوب پڑھے، ولا الضالین کو ولا الضالین پڑھے، تو ملا علی قاری نے ایسے شخص کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا، اس لیے کہ اس نے گویا تحریف قرآن کی ہے۔ لہذا اس جملے کو یوں ادا کیا جائے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اگر کوئی پڑھے غیر المغضوب ولا الضالین تو اس کی نماز تو فاسد ہی ہے، لیکن وہ تحریف قرآن کا بھی مرتکب ہونے کی وجہ سے